بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام محسن نقوی ہے اور آج آپ کو میں سیالکوٹ کی ایک پرانی نسل ہے جو ختم تو نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی ہے، اس کا شوق کروانے لگا اور یہ پیور حالت میں چھت والے کبوتر ہیں۔ یہ استاد صدیقی مرحوم سے انہیں منسوب کیا جاتا ہے کہ نام ان سے ملا ہے انہیں، استاد صدیقی مرحوم سے اس نسل کو۔ نسل تو خیر یہ پرانی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن جو نام استاد صدیقی مرحوم نے انہیں دیا ہے چھت والے، اس کے بعد وہ گجرات چلے گئے، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، سیالکوٹ سے گجرات چلے گئے تھے۔ تو یہ نسل ہے جی، اس کا کہا جاتا ہے جی کہ بہت لمبی پرواز، اور جو خاص چیز جو سازہ کرام جو ان کا شوق کرتے رہے، اب تو نہیں اتنا زیادہ ہوتا، اب ذرا یہ ہے کہ کم تھوڑا ہوتا ہے پرندہ کسی نہ کسی شکل میں، چاہے کراس ہو تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن پیور حالت میں اب کم رہ گئے ہیں دوستوں کے پاس۔ اور جنہوں نے بھی اسے اڑایا وہ کہتے ہیں جی کہ اس نسل کی ایک خاص خوبی ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دیتی۔ دھوکہ نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ 5 بجے بیٹھتی ہے نا تو یہ 5:30 بجے بیٹھ جائے گی، پرواز آدھا گھنٹہ بڑھا لیا، 6 بجے بیٹھ جائے گا، 4:30 بیٹھ جائے گی، 4 بجے بیٹھ جائیں گے یہ پرندے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ اگر 5 بجے تک ڈیلی ان کی پرواز ہے تو یہ صبح 10 بجے بیٹھ جائیں یا 9 بجے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ آہستہ آہستہ پرواز بڑھاتے ہیں، شام تک جاتے ہیں، 6، 6:30، 7 بجے تک جاتے ہیں، 12 سے 14 گھنٹے تک چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہی نیچے آتے ہیں، کم کرتے ہیں پرواز۔ یہ ان میں ہے کہ ان کا، اور اسی لیے تقریباً سیالکوٹی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ اسی سے ہی ملتی جلتی ہیں کہ انہیں اگر دوسری نسلیں ہیں، کمگر ہیں جو 10 دن میں تیار ہوتے ہیں، تو ان کو 20 دن جو ہے اڑانا پڑتا ہے۔ اور یہ نسلیں اس حوالے سے، اس کی پہلے آنکھ دکھاتے ہیں جی، نسلیں اس حوالے سے یہ کامیاب ہیں کہ پہلے ہوتی تھیں، آج سے 30-40 سال پہلے روزانہ کی پھرت ہوتی تھی جسے ہم کہتے ہیں، یا جب مقابلے ہوتے تھے اڑان کے، روزانہ کے حساب سے ہوتے تھے کہ روزانہ اڑانے ہیں پرندے۔ تو اب تو ناگا آ گیا ہوا ہے، اسی حساب سے پرندے بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو پرانی نسلیں ہیں سیالکوٹ کی خصوصاً، یہ نسلیں جو ہیں تیار کی گئی تھیں جی روزانہ اڑنے کے۔ انہیں روزانہ بھی اڑائیں تو یہ 10-15، پہلے 7 ہوتی تھیں پھرتے ہیں، پھر 11-22 تک ہوتی ہیں، سنا ہے کہ 20-22 دن بھی مسلسل انہیں روز اڑایا جاتا تھا، تو یہ اڑتے تھے۔ کیونکہ اس وقت یہ بھی تھا ایک چیز کہ اب وہ اس وقت کوئی کیمیکل یا انگریزی دوائیاں دینے کا رواج نہیں تھا، پہلے سادی دیسی چیزیں دی جاتی تھیں طاقت والی، ان کے معدے کا نظام ٹھیک کرنے والی، جس طرح وائٹامنز ہوتے ہیں وہ طاقت کے لیے وہ دیے جاتے تھے، وہ بڑا نیچرل طریقہ تھا اڑانے کا۔ اب تو جدت آ گئی ہے، فوری رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، اور بعض میرے دوست جو ہیں کبوتر پرور، وہ پرندوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس سے گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ پانی دے کے اس پہ گر جاتے ہیں۔ یہ جی اس کا آپ کو میں دکھا رہا تھا کہ یہ آنکھ ہے اس کی، یہ اس کی چونچ دیکھیں کس طرح، کس کلر میں، اس کی پلکوں کا رنگ دیکھیں، یہ پیور چھت والے ہیں جی، بغیر کراس کے۔ اور اس کا یہ خاص طور پہ یہ پر کھول رہا ہوں میں کیونکہ یہ بریڈر ہے، اس کے پر بھی اس نے وہ گرایا، آخری 3 پر دیکھیں جی برابر جا رہے ہیں بالکل۔ یہ اساتذہ کرام بہت پسند کرتے ہیں کہ جو آخری 3 پر برابر ہوتے ہیں، یہ اساتذہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ یہ پسند کرتی ہے کہ جو آخری 3 پر ہیں وہ برابر ہوں، تو بڑا اسے پیار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عام طور پہ دیکھیں جی، یہ جس طرح چھت والے ہیں نا، ان کے پلے سفید ہوتے ہیں، جس طرح یہ ہیں زیادہ تر، ایک آدھ پر آ گیا، ایک اندر اس کا 9واں پر جو لسدار ہے، اور یہ بھی کلر میں ہے، یہ اس طرح یہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا پر بھی دکھائیں، اس میں بھی اسی طرح لاسدار پر ہیں، اکثریت جو ہے یہ سفید پروں کی ہے۔ اور یہ دیکھیں جسم کے اوپر اس کے چھاپ آتی ہے، یہ آہستہ آہستہ
ابھی یہ پٹھی ہے 1 سال کی ہو گئی ہے، 12-14 مہینے کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جوں جوں اس کی عمر گزرے گی یہ تھوڑی تھوڑی گاڑھی ہوتی جائے گی۔ یہ اسی کلر میں یہ ہوتی ہے جی، یہ چھت والوں کی چھاپ جو ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح اس کی دم ہے، دم میں بھی سفید پروں کی اکثریت ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی دم ہے اس کی، وہ لاسدار پر ہیں 1-2۔ یہ چھوٹی سی دم ہے، بند دم ہے اس کی۔ یہ دیکھیں پروں سے کیسے یہ بھرا ہوا ہے اس کی دمچی ساری۔ اسی طرح یہ بڑی کلیوں کو بھی یہ چھوٹی پریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ بغلیں اس کی زبردست ہیں، اوپر کو چڑھی ہوئی ہیں ساری کی ساری، کمر کے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ کلر ہے جی اس کا، اور یہ پھیکا ہوتا ہے بچپن میں، کم ہوتا ہے، پھر یہ جوں جوں عمر گزرتی ہے پھر یہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہ ان کا جو ہے عقل ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور عقل بھی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ، کہ یہ ضائع نہیں ہوتے۔ تقریباً تمام سیالکوٹی کبوتروں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو چھت والے ہیں یہ بھی ضائع نہیں ہوتے، اپنے گھر کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور چھت کے اوپر رہ کے اڑتے ہیں۔ یہ زیادہ تر گول گیڑے کے ہوتے ہیں، اور عقل مند ترین جو نسلیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے جی یہ چھت والوں کا۔ یہ ہڈی اس کی بھی بتا دیں آپ کو، یہ بڑی پیاری جی گول کمان کی طرح ہڈی ایسے اندر کو جا رہی ہے۔ یہ جوڑ اس کا بند جوڑ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ بند جوڑ ہے۔ پیٹ اس کا تھوڑا سا فیمیل ہونے کے باوجود، اس کے آپ کو پنجے بھی دکھا دیتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں یہ نشانیاں ہیں، پیور نسل۔ اس کے ناخن دیکھیں کتنے لمبے ہیں، یہ دیکھیں اتنے لمبے ناخن ہیں، وہ ٹیڑھے نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے یہ جو اچھی نسل کے پرندے ہوتے ہیں ان میں، ورنہ اتنا لمبا ناخن ہو خم کھا جاتے ہیں۔ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے اگر خم کھا جائے، کیونکہ زمین کا بھی حساب ہوتا ہے کہ اگر نیچے فرش پکا ہو پھر گھس جاتے ہیں یا خم کھا جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے ناخن دیکھیں کتنے لمبے ناخن ہیں یہ دیکھیں سارے کے سارے، یہ مطلب زبردست یہ چیزیں ہیں۔ یہ پیور جو خاندانی کبوتر ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں جی اس طرح کی۔ یہ اس کے ساتھ آپ کو اب نر بھی دکھاتے ہیں۔ اس کا ہڈی اس کی بڑی پیاری ہے، ویٹ کوئی نہیں ہے اس کا، حالانکہ یہ بچے پال رہی ہے۔ اس کے نیچے ایک بچہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ آپ کو پٹھا بھی دکھاتے ہیں جی۔ یہ آپ کو فیمیل دکھائی ہے، وہ ہو گئی ہے 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ پٹھا ہے جو یہ 1 سال سے کم ہے، ابھی بالکل پٹھا ہے جی، یہ دوسری دستی کا ہے۔ یہ اس کی آنکھ تھوڑی سی صاف ہے، یہ سیمٹ کلر کی آنکھ ہے اس کی۔ یہ دیکھیں یہ بھی چھت والا ہی ہے، اس کی پلکوں کا رنگ دیکھیں، چونچ دیکھیں۔ ابھی یہ 2 سال تک اپنا کلر بدلیں گے، 3 سال تک۔ یہ اس کا پلہ دیکھیں جی، یہ اس طرح کے پر جو ہے نا اس شیپ میں جو ہوتے ہیں پر، وہ بھی اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ تیز ہوا میں اڑنے والا یہ پر ہیں جی۔ یہ کندہ جس طرح کا اس کا، ہڈی اس کی بھی 4 انگلی ہی ہے تقریباً، تھوڑی سی اوپر ہے۔ یہ جوڑ اس کا بھی بند ہی کہیں گے، ہڈیاں جڑی ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ بند جوڑ ہی ہے۔ یہ دیکھیں اس کے پنجے، ناخن اس کے بھی لمبے ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ فیمیل کے جتنے نہیں ہیں کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ یہ ابھی پٹھا ہے بالکل دوسری دستی کا، ابھی یہ کلر بھی بنا رہا ہے جی۔ یہ دیکھیں اسی طرح اس کی بھی چھاپ جو ہے اس کی پھیکی ہے۔ یہ دیکھیں اب چھاپ بننی شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی بچہ پال رہے ہیں جی اس وقت۔ یہ جی آپ کو سیالکوٹ کی ایک بڑی زبردست نسل جو ہے وہ اس کا شوق کروایا ہے میں نے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور کوئی کوشش کریں گے کہ زبردست سی جو ہے وہ نسل لے کے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔